بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفومار۔ جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ ایک دو مٹھی بچی ہوئی دالیں سیل بٹے پر پسے مسالے کے ساتھ دیچکی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار سا حلیم بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیچکی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سگر تھی کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اس گوبھی کے پتوں اور ڈنٹلوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے ڈنٹلوں کی سبزی۔ اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی کترنوں کی پوٹلی بنا کے لے آتی۔ کچھ عرصے بعد یہ کترنے تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی، کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو اور پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر کترنوں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے داغوں سے شیر کاٹ دیتی۔ کبھی لاڑ آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی، تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے جی، سوتے بھی شاعری پر سر رکھ کے ہو۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے۔ ہم ضد کرتے تو اماں کہتی، وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا، میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹھے اور پھولدار چھین کے 2 آدھے آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لاتے۔ لٹھے کے تھان میں سے ابا اور تینوں لڑکوں کے اور چھین کے تھان میں سے دونوں لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کٹتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کوارٹر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتی۔ آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اماں سی کے دیں گی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عیدوں پر واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1 روپے کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہر بہن بھائی کوڈو کے ٹھیلے سے ایک ایک پنی والی گول اینک خریدتا، جسے پہن کر چال میں اتراہٹ سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندی کے ورق لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق افینچی ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی سے شعلے نکالے گا۔ پھر خانہ بدوشوں کے خوانچے میں بھرے مٹی کے کھلونوں، رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تیلیوں سے بنے گگو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے، چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم 5 بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک ایک گھونٹ پی لیتے اور نظریں کاڑے رکھتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے بچوں کو پٹھان کے چھرے والی بندوق سے رنگین اور مہین کاغذ منڈے چوبی کھانچے پر لگے غبارے پھوڑتے بڑی حسرت سے دیکھتے رہتے۔ بندر یا ریچھ کا تماشا بھی اکثر مفت ہاتھ آ جاتا، اور اوپر نیچے جانے والے گول چوبی جولے میں بیٹھنے سے تو ہم سب بہن بھائی ڈرتے تھے، اور اس کا ٹکٹ بھی مہنگا تھا۔ بقرعید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے، جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا، اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئی اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئی۔
ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی سنی، مگر جانچنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم اسکول میں۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئی اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہیں چھوڑ گئی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔